دل کی تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ مسجد اسحاق میں آئیے سنیے درس قرآن و حدیث۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وقال الله جل وعلا في مقام آخر فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا، اور تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے تسبیح بیان کر۔ اور سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا، سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو میرے ساتھ کفر نہ کرو۔ آج کا ہمارا عنوان صبح و شام کے اذکار اور ان کی فضیلت اور فوائد کے حوالے سے ہے۔ لفظ ذکر عربی زبان میں غفلت اور نسیان کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی لغت کے بڑے ہی مشہور امام ابن فارس کی کتاب ہے مقاییس اللغہ، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ الذکر ضد النسیان، لفظ ذکر یہ نسیان اور بھول جانے کی ضد ہے۔ تو ذکر کا معنی یاد کرنا اور نسیان کا معنی بھول جانا۔ تو اللہ نے یہ بات قرآن حکیم میں بھی سمجھائی ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 205 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تو اپنے جی میں اپنے رب کو یاد کر، تضرعاً وخیفہ، گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، دون الجہر من القول،
بات کو اونچا کیے بغیر بالغدو والآصال، صبح اور شام، ولا تکن من الغافلین، غفلت برتنے والے لوگوں میں سے نہ ہو جا۔ ابھی اس آیت میں شروع میں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور تو اپنے رب کو یاد کر۔ آخر میں فرمایا وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے نہ ہو جا۔ تو یاد کرنا اور ذکر کرنا، اس کے مقابلے میں قرآن نے غفلت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو ذکر کا معنی یاد کرنا اور یاد رکھنا ہے۔ اصطلاح شریعت میں ذکر کا مطلب ہوتا ہے غفلت اور نسیان سے خلاصی پا جانا۔ بندہ اللہ رب العالمین سے کسی بھی حال کے اندر غفلت اختیار نہ کرے، ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو یاد کرنے کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک وہ ذکر ہوتا ہے جو انسان اپنی زبان کے ساتھ کرتا ہے، زبان سے بھی تذکرہ کیا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بیان کی ہے، جس وقت میدان عرفات سے واپس پلٹ کر مزدلفہ میں آتے ہیں تو مزدلفہ کے اندر جاہلیت کے زمانے میں لوگ جب اکٹھے ہوتے تو وہ اپنے باپ دادے کے تذکرے کرتے تھے، ان کی کہانیاں اور قصے بیان کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرا، جیسے تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو اس طرح اللہ کا ذکر کرو، یا اس سے بھی زیادہ سخت اللہ کو یاد کرو۔ تو وہ ذکر کیا کرتے تھے؟ اپنی زبانوں سے اپنے وڈیروں کی کہانیاں، قصے، ان کے فضائل، مناقب بیان کرتے تھے۔ تو اس آیت میں ذکر وہ ہے جو زبان کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو ذکر زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ذکر دل کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جس طرح سورۃ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جب کھلی بے حیائی کر لیتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ امام ابن الجوزی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب نزعۃ الاعین النواظر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنے کا یہاں مطلب ندامت اور شرمندگی اختیار کرتے ہوئے اپنے پروردگار کے حضور وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور استغفار کرتے ہیں۔ یہ دل میں گناہوں کی جو ندامت ہے اس کو ذکر اللہ سے اللہ نے یہاں تعبیر کیا ہے۔ تو ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور ذکر دل کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ذکر انسان اللہ کی ہر قسم کی اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے بھی کرتا ہے۔ امام
नवावी अलैहि रहमा ने अपनी किताबुल अज़कार में इमाम अता बिन अबी रबा रहमहुल्लाह से नकल किया है, कुल्लो आमिलिन बिताअतिल्लाह फहुवा ज़ाकिरुल्लाह, कुल्लो आमिलिन बिताअतिल्लाह, हर वो बंदा जो अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करता है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करता है, फहुवा ज़ाकिरुल्लाह, वो अल्लाह को याद करने वाला और उसका जिक्र करने वाला है। तो अल्लाह ताला की इताअत और फर्मा बरदारी करना, उसका हुक्म मानना, ये भी अल्लाह का जिक्र है। इसके ऊपर एक दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमाम अबू दाऊद, इमाम इब्ने माजा और इमाम नसाई as-सुननुल कुबरा में ये हदीस लाए हैं, जो तअद्दुद तुरुक के साथ आइम्मा हदीस ने हसन दर्जे की करार दी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अयक़ज़र रजुलु अहलहु मिनल लैल, जिस वक़्त आदमी रात के टाइम अपनी बीवी को जगा लेता है और जब वो जाग पड़ती है, फसल्ला या रकअतैन जमीआ, वो दोनों अल्लाह की इबादत करते हुए दो रकतें पढ़ते हैं, तो कुतिबा फिज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरम वज़्ज़ाकिरात, वो मियाँ और बीवी दोनों उन लोगों में लिख दिए जाते हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि अज़्ज़ाकिरीना, ये याद करने वाले हैं, अल्लाह ताला को, कसीरन बहुत ज्यादा, वज़्ज़ाकिरात और याद करने वालियां हैं। तो रात के वक़्त उठकर नमाज पढ़ने को भी अल्लाह का जिक्र करने वाला करार दिया, और ये बात कुरान हकीम से भी साबित होती है। अल्लाह ताला ने सूरह ताहा के अंदर मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम के बारे में जिक्र किया, व अकीमिस्सलाता लिज़िक्री, नमाज मेरे जिक्र के लिए कायम कर। तो नमाज पढ़ना अल्लाह का जिक्र करना है। तो जिक्र तीन तरीके से हुआ, एक वो जिक्र है जो जुबान से आप वजीफा पढ़ते हैं, जिस तरह सुबह शाम के अज़कार हैं, नमाजों के बाद के आप अज़कार करते हैं, रात के वक़्त सोने के लिए आप बिस्तर पर आए तो सोते हुए अज़कार करते हैं, सुबह नींद से बेदार होकर आप अल्लाह का जिक्र करते हैं। तो एक वो वज़ाइफ हैं जो आप अपनी जुबान से पढ़ते हैं। दूसरा जिक्र आप अपने दिल को अल्लाह की याद से वाबस्ता रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर आपका दिल गफलत नहीं बरतता, हर टाइम अल्लाह को याद रखता है। और तीसरा तरीका अल्लाह की इताअत, फर्मा बरदारी और अमल के जरिए अल्लाह को याद करना। तो असल चीज जो है जिक्र, वो अमली सूरत में सबसे बेहतरीन शक्ल होती है। कई बंदे जुबान से जिक्र करते हैं लेकिन अमल उनका जिक्र के खिलाफ होता। अब कई ऐसे लोगों को देखेंगे, तस्बीह दाने वाली रखी हुई है या वो काउंटिंग करने वाली घड़ी पास है, दुकान पे बैठे हैं, सुबहान अल्लाह, वो दाने पे दाना गिराए जा रहे हैं, लेकिन गाहक आ जाए तो दाव लगाने से बाज नहीं आते, झूठ बोलने से बाज नहीं आते। कई लोग जिक्र कर रहे होते हैं और हराम अशिया की खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, सूदी मामलात में मुलव्वस कारोबार कर रहे होते हैं, साथ जुबान से जिक्र कर रहे होते हैं। तो ये जिक्र मुफीद नहीं है। जिक्र वो फायदा देता है जिसमें आपकी जुबान, आपका दिल और आपका अमल, तीनों चीजें उस जिक्र के ऊपर कायम हो। आपका अमल भी शरीयत के मुताबिक हो, आपकी जुबान वही बात कहे जो आपके दिल के अंदर है। तो जुबान, दिल और अमल तीनों चीजें अल्लाह की याद में महव हो तो फिर समझो आप सही मानों में अल्लाह का जिक्र करते हैं।
کوئی کام کرنے لگیں تو آپ کو اللہ کا حکم یاد آ جائے کہ یہ کام میں کرنے لگا ہوں اس لیے میرے رب نے یہ کرنے کا کہا ہے اور اس طرح کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے یہ طریقہ بتایا ہے. تو اگر آپ کام سارے اللہ کی مرضی کے خلاف کرتے رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کار کے خلاف کرتے رہیں، زبان آپ کی وہ حرکت کرتی رہے، اذکار کرتی رہے، تو اس ذکر کا آپ کو وہ فائدہ نہیں ہوگا جو اللہ رب العالمین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو ذکر کا اس آیت کریمہ میں ایک فائدہ یہ بیان ہو گیا کہ اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ بھی اپنے بندے کا ذکر کرتا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے میرا بندہ ان ذکرنی فی نفسہ ہی ذکرتہ فی نفسی، اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، خلوت اور تنہائی میں یاد کرتا ہے، تو میں بھی خلوت اور تنہائی میں اس کو یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر میرا بندہ مجھے کسی گروہ کے اندر بیٹھ کر یاد کرتا ہے، کسی جماعت میں بیٹھا ہوا ہے اور میرا تذکرہ کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، میں اس گروہ اور جماعت سے بہتر جو فرشتوں کی جماعت ہے اس میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اور جب اللہ کسی کا ذکر کرتا ہے نا تو اللہ اس بندے کا ذکر کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. ذکر کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوتی ہے ذکر سے. اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے پھر بندے کا ذکر کیسے کرتا ہے؟ ایک اور صحیح حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے فلانا بندہ ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس کے ساتھ محبت کر. کیسے اللہ اپنے بندے کو یاد رکھتا ہے کہ فرشتوں کے سردار روح الامین کو بلا کر کہتا ہے فلاں شخص سے میں محبت کرتا ہوں تو بھی اس کے ساتھ محبت کر. جب جبریل اس سے محبت کرتا ہے جبریل پھر باقی فرشتوں میں جا کر اعلان کر دیتا ہے فلانا بندہ ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو. پھر آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. جب اس کا تذکرہ اس کا چرچا آسمانوں میں ہو جاتا ہے ثم یوزع لہ القبول فی الارض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کی مقبولیت زمین میں بھی رکھ دیتا. اب دیکھیں اللہ کو یاد کرنے کا کتنا فائدہ ہے کہ اس بندے کا تذکرہ اس کا چرچا آسمانوں پہ فرشتوں کی جماعت میں ہوتا ہے اور اللہ اس کا تذکرہ زمین کے اوپر اپنے بندوں میں بھی رکھ دیتا. تو اللہ نے ہمیں جو اذکار بتائے ہیں، قرآن کی آیت میں نے ایک آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ نے کہا کہ سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے اللہ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرو. یہ جو صبح اور شام کے اذکار ہوتے ہیں یہ فجر ثانی جب طلوع ہو جاتی ہے اور یا خاص طور پہ فجر کی نماز آپ پڑھ لیتے ہیں تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک کا صبح کے اذکار کا وقت ہے. شام کے اذکار کا ٹائم اس کے لیے قرآن پاک میں ایک جگہ بالغدو والآصال اور دوسری جگہ بالعشی والابکار آیا ہے. تو عشیٌ پچھلا پہر، لغت میں عشیٌ کا معنی زوال شمس سے لے کر غروب شمس تک جتنا ٹائم ہے اس کو عشیٌ سے تعبیر کرتے ہیں. اور آصال اس کا وقت سورج یہ مغرب سے پہلے عصر کی نماز کے بعد، نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک کے ٹائم کو
عربی میں آسال سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ان دونوں لفظوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پچھلے پہر کا شام کا جو ذکر ہے اس کا ٹائم سورج کے ڈھلنے سے لے کر سورج کے ڈوب جانے تک کسی وقت بھی آپ شام کے اذکار کر سکتے ہیں۔ تو غروب شمس سے پہلے پہلے یہ اذکار ہو جانے چاہیے۔ اب یہ جو صبح و شام کے اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک بتائے ہیں، جن میں مثال کے طور پر صحیح بخاری میں وہ ذکر جس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے، سید الاستغفار، یہ بھی صبح اور شام کے اذکار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ استغفار کے بہت سارے کلمات ہیں اور سب سے افضل کلمہ وہ ہے جس کو نبی علیہ السلام نے تمام استغفار کے کلموں کا سردار قرار دیا ہے، سید الاستغفار۔ حالانکہ چھوٹے کلمات بھی استغفار کے لیے ہیں، جیسے آپ نماز سے سلام پھیرتے ہیں 3 بار کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ میں اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی بخشش کا طلبگار ہوں۔ لیکن ایک کلمہ ایسا ہے جو تمام استغفار کے کلموں کا سردار ہے اور یہ صبح و شام سکھایا گیا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ کا جملہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اب یہ جو کلمہ ہے استغفار کا کیا فائدہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قال ذالک حین یصبح، جس وقت بندہ صبح کرتا ہے اور یہ کلمہ پڑھتا ہے فَمَاتَ مِن یومہ، اور اسی دن اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، یا شام کو پڑھتا ہے اور صبح ہونے سے پہلے اس کی وفات ہو جاتی ہے، دخل الجنہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا اللہ رب العالمین اس کو اپنی جنت میں داخل کر دے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کلمے کی کہ آپ یہ کلمہ صبح پڑھ لیں، اگر آپ کی وفات شام سے پہلے پہلے واقع ہو جاتی ہے تو یہ جنت میں داخلے کی اللہ کی طرف سے آپ کو رسید مل گئی ہے۔ اور اگر آپ شام کے وقت یہ کلمہ پڑھتے ہیں، صبح ہونے سے پہلے آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو یہ جو اذکار ہے نا، جس طرح شروع میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ ذکر زبان، دل اور عمل کے ساتھ ہوتا، تو یہ جو اذکار کے کلمات ہیں نا، ان کلمات کا جو معنی اور مفہوم ہے، آپ کا عمل اس کے خلاف نہ ہو۔ اگر آپ کا عمل اس کے خلاف ہوا، آپ کو ذکر فائدہ نہیں دے گا۔ مثلا اسی سید الاستغفار میں دیکھو، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، اور میں تیرا بندہ، تیری بندگی کرنے والا ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق تیرے وعدے اور عہد و پیمان پر میں قائم ہوں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ کی بندگی کے ساتھ، اللہ کی مخلوق میں سے بھی کسی کی بندگی شروع کر دیتا ہے، دعا اور پکار اللہ کی کرنی ہے، اب اللہ کے سوا کسی اور کی دعا اور پکار شروع کر دیتا ہے، مشکل مصیبت آ جائے پکارنا اللہ کو ہے، اب اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ نظر و نیاز عبادت ہے،
یہ عبادت اللہ کی کرنے کے ساتھ کسی اور کی بھی کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر سید الاستغفار پڑھنے کا اس کو نفع نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا سارا عمل وہ اس کلمے کے خلاف ہے۔ تو اگر انسان یہ کلمات زبان سے ادا کرے تو اس کا عمل بھی اس کے مطابق شہادت دیتا ہو، توحید کا اقرار کرے زبان سے، اس کا عمل بھی عقیدہ توحید کی گواہی دیتا ہو، شرک کی زبان سے نفی کر رہا ہے تو عملاً بھی شرک سے کوسوں دور نکل جائے۔ اگر وہ شرک بھی کرتا جائے اور توحید کا کلمہ بھی پڑھتا جائے تو اس کا کلمہ اس کو نفع نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فرمایا، لا الہ الا اللہ کو جان لیجئے۔ اور مسلم اور مسند احمد میں حضرت عثمان سے حدیث ہے، من ماتا وَهُوَ يَعْلَمُ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ اس حالت میں مرا کہ وہ لا الہ الا اللہ کو جانتا ہوگا تو وہ شخص جو ہے اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ تو خالی کلمات پڑھنے ہی نہیں، ان کلمات کا معنی اور مطلب اور مفہوم بھی جاننا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اسی طرح صبح اور شام کے اذکار میں آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ ذکر صبح اور شام کرتا ہے 3 دفعہ، ما من عبد یقول فی صباح کل یوم و مساء کل لیلۃ، جو بندہ بھی ہر صبح یا ہر شام 3 دفعہ یہ کلمے پڑھتا ہے، لم یضرہ شیء، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دیتی۔ اور دوسری حدیث میں ہے ابو داود میں، لم تصبہ فجاعۃ بلاء، اچانک کوئی مصیبت کوئی بیماری اس کو نہیں آتی۔ ابان بن عثمان، حضرت عثمان کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہ، ابو داود میں ان کے متعلق آتا ہے انہیں ایک سائیڈ پر فالج ہوا تھا اور وہ یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح و شام 3 بار بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھ لیتا ہے تو اس کو اچانک کوئی تکلیف مصیبت نہیں آتی۔ تو ایک بندہ ان کو دیکھنے لگ گیا کہ آپ یہ وظیفہ ہمیں بتا رہے ہیں، خود ایک سائیڈ پر آپ کو فالج ہو گیا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے اس کو تم مجھے کیا دیکھ رہے ہو، جس دن مجھے یہ فالج ہوا ہے اس دن میں یہ پڑھنا بھول گیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین ایسی آفتوں سے اور بیماریوں سے بندے کو محفوظ کر لیتا ہے۔ ایسے ہی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ حدیث ابو داؤد وغیرہ میں جس جگہ جا کر پڑاؤ ڈالتا ہے، کسی جگہ سفر میں گیا ڈیرا لگا لیا، تو جس جگہ جا کر ڈیرا ڈالا آدمی نے تو اس جگہ پر اتر کر اس نے یہ کلمات پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ، جب تک وہ بندہ اس جگہ سے کوچ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز بھی وہاں کی اس کو تکلیف نہیں دیتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی اذکار بتائے ہیں ان کے ہر ذکر کا فائدہ امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے مدارج السالکین اور دیگر کئی مقامات پر 100 سے زیادہ اللہ کے ذکر کے فائدے لکھے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ساری چیزیں ایک سائیڈ پہ رکھ دیں، اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ زمین پر اللہ کا ذکر کرے، زبان اس کی اللہ کا وظیفہ پڑھے، اس کا دل اللہ سے غافل نہ ہو، یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں وقت گزارے، تو اللہ رب العالمین فرشتوں میں اس کا تذکرہ کرے۔
अल्लाह इससे मोहब्बत करे तो इससे बड़ा क्या फायदा हो सकता है। मकसूद हमारा दीन पर चलने का, हमें अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाए, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन याद रखे। तो अल्लाह अपने बंदों को नजरअंदाज नहीं करता जब बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, अपनी सुबह और अपनी शामों को अल्लाह के जिक्र से आबाद रखो। जिस दिल में अल्लाह का जिक्र होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिल को एक आबाद घर की तरह बताया है, और जहां अल्लाह का जिक्र नहीं होता तो वो एक वीरान और बिल्कुल खंडरात वाले घर की तरह है कि घर तो बना हुआ है, उसके अंदर कोई चीज आबाद नहीं है। तो अपने दिलों को और जुबानों को और अपने आमाल को अल्लाह की याद से हमेशा जिंदा रखो। एक आदमी ने अपनी अहलिया को किसी बात पर यह कह दिया कि मैंने तुम्हें छोड़ देना है, लेकिन नीयत छोड़ने की ना हो तो क्या वो तलाक में शुमार होगा या नहीं। तलाक दो तरह के लफ्जों से होती है। एक तो बिल्कुल जो अल्फाज तलाक में सरी और वाजे होते हैं, और वो लफ्ज तलाक है। बीवी को कह देता है मैंने तुझे तलाक दे दी, तो वाजे लफ्ज है, इससे तलाक होती है। कुछ लफ्ज ऐसे हैं जिसमें दो मानों का एहतिमाल होता है, तलाक में सरी और वाजे नहीं होते। छोड़ने का, तलाक देने का माना भी निकलता है और ना छोड़ने का माना भी उसमें से निकलता है। ऐसी सूरत में आदमी की नीयत का एतबार होता है। अगर वो बीवी को ये कह देता है कि मैंने तुझे छोड़ दिया, मैंने तुझे फारग कर दिया, और तलाक की नीयत करके कहा, फिर तलाक वाक़ई हो जाएगी। और अगर तलाक की नीयत नहीं है और डराने धमकाने के लिए कलमात कह दिए जो तलाक पर वाज़े नहीं है, तो उस सूरत में तलाक वाक़ई जो है ना वो नहीं होती। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी में किताबुल इताका के अंदर इस मसले का जिक्र किया है कि अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैंने बंदी आजाद कर दी, नियत नहीं है, तो कहते इन्नमल आमालो बिन नियत, आमाल का दारोमदार नियतों के ऊपर है। तो नियत होगी छोड़ने की, तलाक देने की, तो इन लफ्जों से तलाक होगी, वरना नहीं। ये मामला पहली बार हुआ, बाद में तलाक दी है। जब बाद में तलाक दे दी है तो पहले लफ्ज गैर सरी थे, उसमें तलाक नहीं है। लफ्ज तलाक जब बोलकर तलाक दे दी तो उससे तलाक का वकू हो जाता है। अब वो पहली तलाक शुमार होगी। अब इसके बाद इद्दत के अंदर अंदर आदमी अपनी बीवी से रुजू कर सकता है। अत्तलाको मर्रतान फ़इमसाकुम बिमारूफिन और तसरीहुम बेएहसान। तलाक दो दफा की है, या तो अच्छे तरीके से रोक लेना है या बीवी को एहसान करके फारग कर देना है। और दूसरे फरमाया बबूला तो हुन्ना अहक्को बेरद्दे हिन्ना, इनके शौहर इनको वापस लौटाने का ज्यादा हक रखते हैं। तो इद्दत के अंदर बगैर निकाह के सुलह हो जाती है, और अगर इद्दत बीत जाए और आदमी ने सुलह ना की हो, इद्दत गुजरने के बाद पहली दो तलाकों में सुलह का प्रोग्राम बने तो नया निकाह करके फिर सुलह करेंगे। जैसे माकल बिन यसार रजी अल्लाह अन्हो की हमशीरा को उसके खामद ने एक तलाक दे दी, इद्दत गुजर गई, और इद्दत गुजर जाने के बाद फिर उन दोनों का इरादा बना आपस में शादी कर ले। तो माकल बिन यसार अपनी हमशीरा के वली थे, उन्होंने कहा कि मैं अब अपनी बहन तेरे निकाह में नहीं दूंगा, कसम खा ली। अल्लाह ने कुरान पाक में ये आयत नाज़िल कर दी, वज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फबलग़ना अजलहुन्ना फला ताज़ुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तराज़ौ बैनहुम बिल मारूफ। जब तुम औरतों को तलाक दे दो और वो अपनी इद्दत पूरी कर चुके, उसके बाद फिर बाहमी रजामंदी से वो निकाह करना चाहें, तुम उनके निकाह में रुकावट खड़ी न करो।
جب یہ آیت اتری تو معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے اسی وقت کہا سمعن و طاعتن لربی، اپنے رب کی بات سنتے ہوئے اور مانتے ہوئے میں اپنی بہن کو تیرے نکاح میں دیتا ہوں۔ کتنا ان کے اندر اطاعت کا جذبہ تھا کہ اللہ کا حکم سنتے ہی قسم توڑ کے کفارہ دے دیا اور اللہ کے فرمان کی اطاعت کی۔ تو یہ حدیث بخاری میں ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن کثیر میں بھی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عدت گزرنے کے بعد اگر صلح کا پروگرام بنے پھر دونوں کا آپس میں نکاح ہو جائے گا، لیکن اگر تیسری طلاق واقع ہو چکی ہو تو تیسری طلاق کے بعد پھر دونوں میں صلح کی صورت نہیں ہوتی۔ 3 طلاقیں کٹھی دے دے تو 1 طلاق شمار ہوگی۔ صحیح مسلم میں حدیث عبداللہ ابن عباس سے کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقوں کو 1 طلاق ہی شمار کیا جاتا تھا۔ پھر لوگوں نے اصل میں اس مسئلے میں جلد بازی شروع کر دی، تو حضرت عمر نے ان کو سزا دینے کے لیے، ڈرانے اور دھمکانے کے لیے کہا ہم تینوں ہی لاگو کر دیں گے، اور فرمایا ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فی انات، جس کام میں اللہ نے لوگوں کو مہلت دی تھی، سوچ بچار کا ٹائم دیا تھا، اس میں لوگوں نے جلد بازی کرنا شروع کر دی۔ تو انہوں نے لوگوں کی اس جلد بازی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی میں سزا کے طور پر یہ حکم لاگو کیا، شاید باز آ جائیں، لیکن لوگ پھر بھی باز نہیں آئے۔ آج تلک طلاق دینے کا طریقہ بہت ساری عوام کو پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ عدالتوں کے باہر بیٹھے وثیقہ نویس ہیں، وہ بھی طلاق کے جو فارم لکھ کر سٹامپ بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی طلاق جن لفظوں سے لکھی جاتی ہے وہ شریعت کے تقاضے پورے نہیں کرتی۔ بندے کو پتہ نہیں ہوتا، وہ 3 طلاق کٹھی لکھی ہوتی، پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے جب علماء کے پاس جاتا ہے۔ اہل حدیث علماء کے پاس جائے گا تو وہ کہیں گے 1 ہو گئی ہے، حنفی علماء کے پاس جائے گا وہ کہیں گے 3 ہو گئی، پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے قباحتیں لا علمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر بندوں کو یہ پتہ ہو کہ 1 طلاق دینے سے بھی بیوی نکاح سے نکل سکتی ہے تو اس کو دوسری اور تیسری دینے کی کیا ضرورت ہے؟ سیاںا بندہ اگر مثلا شکار کو جائے نا، اس کی میگزین میں 3 گولیاں ہوں تو اس کو پتا ہو کہ 1 گولی مارنے سے میرا شکار مر جائے گا تو وہ دوسرا فائر نہیں کرے گا، وہ بچا کے اپنا اسلحہ رکھے گا۔ تو اللہ نے 1 طلاق کے ساتھ بھی اس کی جدائی کا مسئلہ بتایا ہے کہ آپ جو ہیں 1 طہر کی حالت میں اس کو 1 طلاق دے دیں، نہیں رکھنی، عدت پوری ہوگی وہ نکاح سے خارج ہو جائے گی، آپ پر اس میں جدائی ہو جائے گی۔ اور اس میں یہ بھی سہولت ہوتی ہے، بعض دفعہ غصے میں آ کر طلاق دے تو بیٹھتے ہیں، سمجھانے کے باوجود باز نہیں آتے، طلاق کے بعد بہت جلد ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، خاص طور پر جس وقت بچے ہوں۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک بندہ آیا، میں نے بیوی کو طلاق دینی ہے، آپ مجھے طلاق لکھ دیں، کیسے دینی ہے؟ میں نے اس کو سمجھایا کہ تم طلاق نہ دو، کل کو پھر آپ نے پریشان ہونا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں نے دینی ہی دینی ہے۔ میں نے بہت سمجھایا، پھر میں نے اس کو ایک فقیہانہ نکتہ بتایا، میں نے کہا تم طلاق کی نیت نہ کرو، تم نے ڈرانا ہے نا، تم طلاق تے کے ساتھ لکھو، تا لام الف اور قاف 2 نقطوں والا، توا کے ساتھ نہ لکھو، کیونکہ توا لام اور قاف تلق اس کا معنی آزاد کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ تا 2 نقطوں والی تے جس کو اردو میں آپ کہتے ہیں اس کے ساتھ لکھتے ہیں طلاق، اس کا معنی ملاقات ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں یہ لکھ دیتا ہوں، تو نیت بھی نہ کر، کسی مفتی کے پاس جائے گا تو کوئی مفتی یہ نہیں کہے گا کہ تیری طلاق ہو گئی ہے، بیوی تیری ڈر بھی جائے گی۔ اس نے کہا نہیں میں نے توا کے ساتھ ہی دینی ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر میں نے اس کو لکھ کر دی۔ 10 دن نہیں گزرے پھر 2-3 بندے لے کر میرے پاس ہو گیا، اب ہم نے صلح کرنی ہے۔ بچے جس وقت ہوتے ہیں نا، ایک بھی بچہ ہو تو دونوں فریق مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو جس وقت وہ غصہ چڑھا ہوتا ہے آدمی کو، اس وقت اس کی عقل ٹھکانے نہیں ہوتی بھی میں نے کرنا کیا ہے۔ تو اس لیے طلاق کا طریقہ سمجھنا چاہیے،
اور دوسری بات یہ بھی عذرائے نصیحت کہتا ہوں، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اس کا حل طلاق نہیں ہوتا۔ بیوی آپ سمجھتے ہیں کہ میری اطاعت نہیں کر رہی، تو قرآن نے اس کے 4 طریقے طلاق سے پہلے بتائے ہیں۔ نمبر 1 واضح و نصیحت، سمجھاتے رہو، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پر پھر آپ بیوی سے اپنا بستر علیحدہ کرو، اس کے پاس جائیں ہی نہ۔ اس سے بھی اس کی سمجھ نہیں آئی کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، پھر مارنے کی اجازت دے دی، پھر مارنے کے اندر بھی ادب سکھایا ہے، چہرے پر مارنا منع ہے، ایسی ضرب نہیں مار سکتے جس سے عورت کے جسم پر نشان پڑ جائے، بس ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ جیسے ہوتی ہے ایسے کوئی چوٹ لگا دیتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ تو اس سے بھی نہیں سمجھی، پھر بتایا ایک فیصلہ کرنے والا خامند کے اہل سے اور ایک فیصلہ کرنے والا بیوی کے اہل سے، دونوں طرف سے ایک ایک بندہ بھیج دو۔ اگر دونوں فریق صلح کا ارادہ رکھتے ہوں گے اللہ موافقت پیدا کر دے گا۔ اس سے بھی کام نہیں بنا، پھر جا کر چلو فارغ کر دو۔ مغرب کی عدت کی مدت مختلف ہوتی ہے۔ اگر عورت کو ایام ماواری صحیح آتے ہیں 3 ماہواریاں اس کی عدت ہے۔ اگر بڑی عمر کی ہو گئی، ایام مواری خشک ہو گئے اب نہیں آتے، یا چھوٹی تھی ایام آئے ہی نہیں، دونوں کی عدت اللہ نے سورۃ طلاق میں 3 مہینے بیان کی ہے۔ ماواری میں 3 مہینے کم و بیش ہو جاتے ہیں، کسی کو زیادہ دن مواری آتی ہے، کسی کو کم۔ جس کی مواری نہیں آتی اس کے 3 مہینے ہیں۔ اور جس عورت کو حالت حمل میں طلاق ہو جائے اس کی طلاق بچہ پیدا ہونے تک ہے۔ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت جو ہے 4 ماہ 10 دن ہے۔ جس عورت کا نکاح ہوا اور میاں اور بیوی کی حیثیت سے کٹھے نہیں ہوئے، رخصتی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی، اس کی عدت ہی نہیں ہے۔ اور ایسی عورت جو حالت حمل میں تھی اور حالت حمل میں طلاق ہو گئی اور خامند بھی فوت ہو گیا، 2 عدتیں جمع ہو گئی، ایک طلاق کی عدت اور ایک حمل کی عدت۔ تو اس صورت میں صحیح بات یہی ہے کہ بچہ پیدا ہونے تک اس کی عدت ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَالُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والیوں کی عدت بچے کی ولادت تک ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس بات کی طرف گئے ہیں کہ 2 عدتوں میں سے جو آخر والی ہو ابعد الاجلین، ترمذی میں ہے، اس کو لیں گے۔ مثلا آدمی نے طلاق دی اور عورت حمل میں تھی، خاوند بھی فوت ہو گیا، اب وضع حمل اس کو 4 ماہ 10 دن سے پہلے ہو گیا، وہ بچے کی ولادت والی عدت تو ختم، لیکن ابھی 4 ماہ 10 دن خاوند کی وفات والی عدت جو ہے وہ رہتی ہے، تو وہ 4 ماہ 10 دن پورے کرے گی۔ اگر 4 ماہ 10 دن گزر کے بچہ نہیں ہوا، بچہ بعد میں پیدا ہوا ہے، تو ابن عباس کہتے ہیں پھر وہ بچے کی ولادت تک صبر کرے گی۔ لیکن جمہور علماء امت اور قرآن کی اس آیت سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے، اور حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ بچہ پیدا ہونے تک عدت ہوتی ہے، بچہ پیدا ہونے سے پہلے پہلے صلح کرنے تو کر لیں۔ مغرب کی پہلی رکعت امام صاحب جب سورۃ فاتحہ پڑھ کر کوئی سورت مکمل کرنے والا ہوتا ہے اس وقت مقتدی آ کر سورۃ فاتحہ پڑھے یا پھر سنے۔ مقتدی نے فاتحہ آہستہ پڑھنی ہے، اور آہستہ پڑھنا وہ جہر جو کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کا تضاد نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی، ابو داؤد میں کتاب القراءت بہقی میں حدیث ہے، عبادہ بن صامت سے، کسی نے پیچھے اونچی قرات کی، آپ نے فرمایا لعلکم تقرؤون والامام یقرأ، جس وقت امام قرات کرتا ہے شاید تم بھی کرتے ہو۔ تو صحابہ نے کہا ہاں، نحزہ حزا، ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ تو فرمایا فلا تفعلوا بشیء من القرآن اذا جہرت الا بام القرآن، یہ نسائی میں بھی ہے کہ فلا تفعلوا بشیء یا فلا تقرؤوا بشیء من القرآن اذا جہرت الا بام القرآن، جب میں جہری قرآن پڑھ رہا ہوں تو میرے پیچھے فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھو۔ تو امام جس حال میں بھی ہو
मुक्तदी आकर मिला है, टाइम है फातिहा पढ़ने का, तो सूरत फातिहा पढ़कर वो नमाज में जो है ना अपनी सही करेगा। अगर फातिहा रह गई तो फिर उसकी रकत शुमार नहीं होगी। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, ला सलाता लिमल्लम यक़रा बिफातिहातिल किताब। सही बुखारी मुस्लिम में हदीस है, जो शख्स नमाज में सूरत फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं है। खा वो शख्स कोई हो, खा वो नमाज कोई हो। नबी पाक ने कोई तखसीस नहीं की कि इमाम हो, मुक्तदी हो, मुनफरिद हो, मसबूक हो, जिसकी रखतें कुछ गुजर चुकी हैं। फरमाया जो भी फातिहा नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। या मैं एक वाकया अर्ज करता हूं, इंडिया में मौलाना अबुल हसन नदवी के वालिद सैयद अब्दुल हई, उन्होंने बर्रसगीर पाको हिंद के सूफिया, उलमा, मुख्तलिफ मकातब फिक्र के सब के हालात जिंदगी पर एक किताब लिखी है, नुज़हतुल खातिर। तो उसमें ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के हालात में लिखते हैं। किसी ने ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से कहा, मुक्तदी को इमाम के पीछे सूरत फातिहा पढ़नी चाहिए या नहीं? उन्होंने कहा पढ़नी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला सलाता लिमल्लम यक़रा बिफातिहातिल किताब। जो बंदा सूरत फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं है। तो वो मुरीद कहता है कि ख्वाजा साहब मैंने सुना है कि ये भी कहीं आता है, जो बंदा इमाम के पीछे पढ़ेगा उसके मुंह में आग के अंगारे डाले जाएंगे। तो फरमाने लगे, याद रख कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला मेरे मुंह में आग के अंगारे डाल दे, मुझे ये तो गवारा है, लेकिन ये गवारा नहीं है मेरा रब मुझे कहे कि निजामुद्दीन तेरी नमाज नहीं हुई। तो सूरत फातिहा की इतनी अहमियत है कि इसी को ही मुस्लिम की एक हदीस से कुदसी में नमाज कहा गया है, कसम तु सलाता बैनी व बैना अब्दी, मैंने नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान निस्फैन, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो फिर तकसीम सारी आगे सूरत फातिहा की बताई। क्या वो आलिम या कारी जो मुसलसल नमाज फजर तर्क कर देता है उसका क्या हुक्म है? आलिम कारी हो या आमी आदमी हो, ये मसला किसी आलिम या कारी के साथ खास नहीं है। कोई शख्स भी कसदन जो नमाज छोड़ता, खा फजर की लगातार छोड़ देता हो, ना पढ़ता हो, उसे अपने इस्लाम की फिक्र करनी चाहिए। मुहद्दिसीन में से इमाम अहमद इब्न हम्बल और करीब दौर में सऊदिया के बड़े दो मुफ्ती शेख बिन बाज और शेख उसैमीन, ये बड़ी तफसील से अपनी किताबों में लिखते हैं। और इमाम इब्न हज़म ने अपनी किताब अल मुहल्ला में लिखा है, एक नमाज अगर कोई शख्स कसदन जान बूझ कर छोड़ता है, हत्ता के नमाज का वक़्त निकल जाता है, तो वो शख्स दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इमाम अहमद तो ये कहते हैं कि ऐसे शख्स को मर जाए अगर, उसका जनाजा नहीं पढ़ना, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना, ऐसे शख्स का कोई मुसलमान रिश्तेदार वारिस भी नहीं बनेगा। इतने ज्यादा सख्त अहकाम है। और कुरान ने सूरत तौबा में ये बात बयान की है, फइन ताब